السلام علیکم علامہ انکل. وعلیکم السلام شیس میاں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، بہت شکریہ. آئیے ہم سب کو، اپنے دوستوں کو، پیارے بچوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کو بھی سلام کریں. السلام علیکم. جی شیس میاں، آج آپ مجھے کون سی اسٹوری سنائیں گے؟ میں آپ کو 2-3 باتیں بڑی پیاری بتاؤں گا اور پھر ایک اسٹوری سناؤں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں، آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کی اماں آپ کو کہتی ہوں اچھے بچے بنو؟ جی. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ چھوٹی عمر میں نا جب بچے ہوتے ہیں تو جو عادتیں ہم کو پڑ جاتی ہیں نا وہ آخر وقت تک ہمارے کام آتی ہیں اگر اچھی ہوں تو. اگر بری ہوں پھر ہم بگڑ جاتے ہیں. آپ کو جو بچے میں سیکھی تھی جب آپ بچے تھے اب کیا کام آیا؟ مجھے جب چھوٹا تھا نا تو مجھے پڑھنے والے بچوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، پڑھنے کا شوق ہو گیا. اس لیے آپ کو اتنی اسٹوریز بتائیں؟ ہاں، تو جب آدمی جن کے اندر گھومتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھتا ہے نا ان کا اثر ہوتا ہے. تو ہمیں اچھے دوست، اچھے لوگوں میں بیٹھنا ہے جن کی عادتیں اچھی ہوں. کیا یہ میسج دیں گے آپ اپنے ساتھیوں کو؟ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، برے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے ورنہ آپ برے ہو جائیں گے. گڈ. حضرت بابا فرید، آپ بولیں گے یہ نام؟ حضرت بابا فرید جی رضی اللہ عنہ. یہ بہت بڑے ولی تھے، فرینڈ آف اللہ. پروفٹ تھے؟ نہیں، سینٹ، فرینڈ آف اللہ، ہولی مین. ہولی مین. آپ اگر کراچی سے لاہور جائیں نا بائی ٹرین اگر جائیں تو ایک سٹی آتی ہے ساہیوال ریلوے اسٹیشن، وہاں سے ایک روڈ جاتی ہے پاک پتن. پہلے میں آپ سے کوشچن پوچھوں؟ کیا؟ یہ جو اتنی لمبی ٹرین ٹریکس ہوتی ہیں وہ کون بناتا ہے؟ اتنی لمبی لمبی انسان بناتے ہیں. اتنی لمبی کیسے؟ جی وہ بناتے جاتے ہیں نا، اس میں جوائنٹ ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی بہت کام ہوتا ہوگا. تو اب ہم کو کیا چاہیے، ہم اس کو خراب نہ کریں. اگر دوسری کنٹری تک ہوتا ہے جاتی ہیں دوسری کنٹری تک بھی روڈ جاتے ہیں تو یہ بھی جاتی ہے. پاکستان سے کس اور کنٹری جا سکتے ہیں؟ جی ہم انڈیا کے لیے جاتے ہیں اور ایران کے لیے جا سکتے ہیں. اتنا دور ہے یہ دونوں. اور اگر چائنا کے لیے بنا لیا تو وہاں بھی جا سکتے ہیں. ایک چائنا میں ہماری ٹرین تو تھوڑی سلو ہوتی ہے نا؟ نہیں، وہ تو بہت ماؤنٹین ایریا ہے نا، اگر بنائیں گے تو چلے جائیں گے. تو چائنا میں ایک بہت تیز ٹرین ہے، 300 میلز پر آور کی ٹرین ہے. اس میں آپ کوئن بھی سیدھا بھی رکھ لینا، لائک ایسے سیدھا، وہ گرے گا نہیں. اتنا اسٹیبلڈ ہے وہ، مطلب آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں آرام سے. پلین پہ تو آپ گرتے رہتے ہیں. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ میں نے اس کے چائنا کی نیوز پہ سنا تھا. آپ کو اپنے پاکستان کی ٹرین کا پتہ ہے؟ اس میں تو ہلتے ہیں نا بہت، وہ اسٹیبل نہیں ہے. لیکن میں نے ایک میسج دینا ہے. یہ جو ٹریک ہے نا جس کو ہم پٹری بولتے ہیں اردو میں، ریلوے ٹریک، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. میں آپ سے ایک کوشچن پوچھوں؟ ایک ریلوے ٹرین پہ ایک ہی ٹرین ہوتی ہے کہ ڈھیر ساری ہوتی ہیں؟ ایک ٹائم پہ ایک چل رہی ہے، اس کے پیچھے یا اس کے آگے جا سکتی ہیں ڈسٹینس کے ساتھ. اگر ٹکر گئی تو پھر تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا نا، اور لوگ کو بھی چوٹیں لگیں گی. تو آپ کو بتا رہا تھا پاک پتن. یہ پاکستان میں ایک ایریا کا نام ہے. وہاں پر اللہ کے بہت پیارے حضرت بابا فرید کا مزار ہے. حضرت بابا فرید مزار کو شرائن بھی کہتے ہیں، ہولی پلیس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کر دعائیں کرتے ہیں اللہ سے. تو اچھی جگہ پر جا کر دعائیں کرنا قبول ہوتا ہے. تو وہ یعنی بلیسنگ والی جگہ ہوتی ہے. وہ ایک چیز ملتی ہے نا
ہیون کا پانی بولتے ہیں اس کو. ہاں جی. تو وہ سچ میں ہیون سے آتا ہے؟ جی یہ آپ نے کبھی زمزم کا نام سنا ہے؟ مکہ میں جو پانی ملتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا تھا, وہ اسٹوری بھی آپ کو معلوم ہے؟ تو وہ ہولی واٹر ہے. وہ اسٹوری آپ مجھے کب سنائیں گے؟ جب آپ کہیں گے سنا دیں گے. ابھی تو بابا فرید کی ہے نا, پھر نیکسٹ ٹائم وہ بھی سنا دیں گے آپ کو. لیکن وہ ایکچولی ہیون سے, کیونکہ مجھے اتنا فریش نہیں لگتا. وہ پانی بہت اچھا ہے, اس جیسا تو پانی ہی نہیں ہے. آپ نے ٹھنڈا پیا تھا گرم پیا تھا؟ گرم. ہاں اس لیے آپ کو ایسا لگا. تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پیتے بہت ٹیسٹ آتا آپ کو. اسٹوری میں آگے کیا ہوا؟ اسٹوری میں یہ ہوا کہ حضرت بابا فرید جب بہت اسمال ایج میں تھے نا, تو ان کی اماں نے ان کو کہا بیٹا نماز پڑھا کرو. نماز اتنی چھوٹی ہے؟ جی 7 سال کی, آپ کی 7 ایئرس کی ایج ہو جائے نا تو نماز کی عادت ڈالنی چاہیے. اتنے بھی چھوٹے نہیں ہیں 7 ایئرس. 7 ایئرس تو بہت چھوٹا نہیں ہوتا نا. میں تو ابھی 9 ہونے والا ہوں, میری برتھ ڈے آنے والی ہے. تو نماز پڑھنے کی عادت ڈالا کریں نا. تو ان کی اماں نے کہا نماز پڑھو گے نا تو تمہیں کینڈی ملے گی. اس کینڈی جو آج کل ہم لوگ دیتے ہیں سویٹ کینڈی. اچھا. وہ کینڈی ملے گی, لیکن اس زمانے میں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی کہ ریپنگ میں ہو. وہ گڑ جیسا, یعنی اس کے پیپر سے اس کو بنا لیتے تھے, اس کے چھوٹا سا پیکٹ. تو جس طرح آج بچوں کو شوق ہوتا ہے نا ٹافی کا, چاکلیٹ کا, تو ان کی اماں نے کہا نماز پڑھا کرو تمہیں کینڈی ملا کرے گی. انہوں نے نماز پڑھی تو اماں نے اتنی شوگر پیکٹ بنا کے نا ان کی جا نماز مصلی, وہ جو شیٹ ہوتی ہے نماز کی پریئر شیٹ, اس کے نیچے رکھ دی. تو جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو اماں سے پوچھا میری سویٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو تم اپنی اس پریئر شیٹ کے نیچے. تو ملی. ان کو اتنا اچھا لگا کہ وہ نیکسٹ نماز کا انتظار کرنے لگے, میں دوبارہ نماز پڑھوں گا پھر مجھے یہ شوگر ملے گی, کینڈی ملے گی. وہ اپنے دوستوں کو بھی بتاتے تھے میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سویٹ ملتی ہے. یہ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ڈفرینٹ ٹائپ آف دعا ہوتی ہے کہ پہلا کلمہ ہوتے ہیں؟ میرے پیارے بچے جو گھروں میں دیکھ رہے ہیں, ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ ہم یاد کر لیتے ہیں. تو یہ جو کلمے ہیں یہ ہم ویسے پڑھتے ہیں. نماز میں ہم کو اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے, ہم کو ثنا سبحانک اللہم پڑھنا پڑتا ہے, پھر ہم فاتحہ الحمدو پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھتے ہیں, رکوع کرتے ہیں. تو یہ سیکھ لیتے ہیں, جو بھی بچے نماز پڑھتے ہیں نا تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھ لیتے ہیں. تو پھر نماز جب پڑھ لیتے ہیں پھر ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں. تو یہ سب کچھ پڑھنے سے ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں. آپ کو سب کو نماز سیکھنی چاہیے اور پڑھنی بھی چاہیے. شیش میاں وہ حضرت بابا فرید کو ڈیلی وہ شوگر پیکنگ ملتی تھی جس کو ہم آج کی زبان میں کینڈی کہتے ہیں نا, ہاں جو ان کو روز ملتی تھی. تو ان کا نماز میں دل لگ گیا, ان کا نماز میں دل لگ گیا اور ان کو پتہ چلا نماز پڑھنے سے سویٹ ملتی ہے. ایک دن ان کی ماما کہیں گئی ہوئی تھی. تو پھر وہ کینڈی کیسے آتی؟ یہی تو بتانا ہے آپ کو. ان کی ماما ویسے کہاں گئی؟ کسی کو اپنے ریلیٹیو کو ملنے گئی تھی, کہیں ضروری جانا تھا. ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا تو بابا صاحب کو نماز پڑھنے کا شوق تو ہو گیا تھا نا, عادت تو بن گئی تھی. تو انہوں نے نماز شروع کر دی. اب ماما تو ہے نہیں. اچھا ماما وہاں پر جہاں تھی وہاں وہ پریشان کہ اگر اس نے نماز پڑھ لی, اس کو کینڈی نہیں ملی تو اس کا تو ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. اور بچے کا ٹرسٹ ختم ہو جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کا تو پوری تھنکنگ چینج ہو جاتی ہے نا. تو ہمیں کسی کا ٹرسٹ بریک نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی میسج ہے نا, یہ بھی کہیے گا اپنے ساتھیوں کو. کسی کا ٹرسٹ بریک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں پر ان کو بہت برا لگتا ہے. گڈ, کتنا اچھا میسج ہو گیا. ادھر اماں پریشان, ادھر انہوں نے نماز پڑھی تو اللہ نے ہیون سے سویٹ بھجوا دی. ہیون کی سویٹ اتنی اچھی ہوتی ہوگی. کتنی اچھی ہوگی وہ. تو بابا صاحب نے جب نماز پڑھ لی, اماں تو تھی نہیں,
نماز پڑھ لی. تو انہوں نے جو وہ اپنی شیٹ جو مصلی تھا پریئر شیٹ اس کے نیچے دیکھا تو سویٹ تھی, تو ان کا بلیو بھی اسٹرانگ ہو گیا. وہ کس نے رکھی؟ ماما کی تھی نہیں, اینجل نے آ کے رکھی تھی. انویزیبل ہوتے ہیں اینجل؟ جی. او, اس لیے میں سوچ رہا ہوں نظر نہیں آئے ہوں گے اینجل. نہیں, اس نے آ کے رکھ دی. یہ ہمارے 2 اینجل بیٹھے ہوئے نا رائٹ اینڈ لیفٹ شولڈر پہ, ہم ان کو دیکھ تو نہیں سکتے. آپ اس کو ٹچ کر رہے ہیں کیا؟ اینجل کو ٹچ کر رہے ہیں. میں آپ سے ایک کوشچن پوچھوں, رات میں جب سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کبھی کبھی جب بالکل سونے والے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا کیوں فیل ہوتا ہے جیسے آپ گر رہے ہیں کہیں پہ؟ وہ ویکنیس ہوتی ہے. ویکنیس؟ ہاں, آپ کے دماغ میں ویکنیس ہو نا تو بھی ہو جاتا ہے. مجھے کبھی ہوتا ہے, کبھی کبھی مجھے یہ ہوتا ہے جب میں بہت زیادہ تھکا ہوتا ہوں. جب آپ زیادہ تھک جاتے ہیں یا کم کھایا ہوتا ہے, اوور ورک کیا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. یہ اینجلز بورڈ نہیں ہوتے ہمارے اوپر ہر وقت بیٹھ کے ہماری حرکتوں سے؟ جی, تو آپ اچھے کام کریں نا, نہیں تو ان کو آپ کے برے کام اچھے نہیں لگتے نا. یہ ویسے بک پہ نوٹ کرتے ہیں اپنے سارے کام؟ جی, اللہ نے ان کو بک دی ہوئی ہے, وہ اس طرح کی بک نہیں ہے. ٹیب کی طرح بک؟ آپ سمجھ لو ایسا ہی ہے, صحیح ہے سمجھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. ان کا اپنا ایک اسپریچول ٹیب ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں, اس کو کوئی اریز نہیں کرتا. اسٹوری میں آگے کیا ہوا؟ اسٹوری میں یہ ہوا کہ اماں جب آئیں نا تو انہوں نے آ کے بیٹے سے پوچھا نماز پڑھ لی؟ بیٹے نے کہا ہاں اماں جان پڑھ لی. اب وہ ڈر کے مارے پوچھ نہیں رہی تھی, ڈیلی تو وہ رکھتی تھی نا سویٹ پیکٹ, تو ابھی ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں پوچھوں اور یہ کہے کہ نہیں تھا تو کیا ہوگا. انہوں نے نہیں پوچھا, بیٹے نے خود ہی کہا اماں آج کا جو سویٹ پیکٹ تھا اس کا تو ٹیسٹ ہی اور تھا. تو انہوں نے کہا دکھاؤ, تو انہوں نے دکھایا تو اماں نے دیکھ لیا کہ یہ میں نے نہیں بنایا تھا. ان کی آنکھوں میں ٹیئر آ گئے, آنسو آ گئے کہ اللہ نے ان کی ہیلپ کی. اس ٹائم پہ کینڈیز خود بناتے ہیں؟ ہاتھ سے بناتے تھے, گھر سے بناتے تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا یہ روز جو ہے کینڈی میں رکھتی تھی, آج اللہ نے رکھی ہے. اور پھر ان کو نماز کے بینیفٹ بتائے کہ میں نے تم کو نماز کی عادت ڈالنی تھی, تو اللہ روز روز نہیں رکھے گا, لیکن اس نماز کے بینیفٹ میں اتنی سویٹنس ملے گی, ہیون ملے گا. تو ماما نے ٹروتھ بتا دیا اس کی؟ جو ٹرو تھا سب بتا دیا. ماما جھوٹ نہیں بولتے. لیکن اس کو یہ تو نہیں, اس کا ٹرسٹ تو نہیں وہ ہو گیا؟ نہیں, اس کا ٹرسٹ اور اسٹرانگ ہو گیا نا, کیونکہ اس کو ہیونلی فوڈ ملا نا. ہیون کا فوڈ تو ہی سو لکی. جی, جو بچے نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ ہیون میں جانے کی تیاری ہے, وہاں پہ وہ فوڈ ملے گا جو کہیں اور نہیں ملتا. تو ہم کو کیا میسج ملا؟ اچھی ماما اپنے بچوں کو نماز سکھاتی ہیں, تو بچوں کو ماما کا کہنا ماننا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. اگر میں نماز پڑھوں تو اللہ تعالیٰ میرے سیٹ کے نیچے چاکلیٹ رکھیں گے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سے بینیفٹس دیں گے. بینیفٹ؟ ہاں, بینیفٹ یعنی فائدے. آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی آپ حیران ہو جائیں گے. بڑوں لوگوں کو کیوں نہیں ملتا زیادہ کچھ؟ کیوں نہیں ملتا؟ ملتا ہے, بالکل ملتا ہے. ہم کتنی بلاؤں سے بچ جاتے ہیں, کتنی ڈیفیکلٹیز سے بچ جاتے ہیں, اس لیے وہ ہر وقت کر لیتے ہیں, ہر دفعہ پڑھتے ہیں. جی, تو اللہ کو راضی کرتے ہیں نا, 5 ٹائم پڑھتے ہیں, تو اس سے بہت سارے ہمارے پرابلم سالو ہوتے ہیں. چاکلیٹ فوڈ نہیں ملتا؟ چاکلیٹ فوڈ بچوں کے لیے ہوتا ہے نا, اور وہ بھی لیمیٹڈ ہونا چاہیے نا, بہت زیادہ ہوگا تو دانت خراب ہو جائیں گے, تو ہائپر بھی ہو جاتے ہیں, دانت بھی تو خراب ہو جاتے ہیں نا. جی شیش میاں, کیا میسج ملا آج کی اسٹوری سے؟ کہ ماما کا کہنا ماننا چاہیے, پھر آپ کو بہت فائدے ملیں گے. اگر ٹافی بھی نہیں ملے, بہت اچھا آپ کو چیزیں ملیں گی. صاف رہنا چاہیے, صاف رہنا چاہیے, منہ کو بھی صاف رکھنا چاہیے, اور ٹیتھ کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے. ہاں, اور برے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. تو بابا فرید اتنے بڑے ولی
about 800 years ago. آج بھی لوگ ان کا محبت سے نام لیتے ہیں. وہ اللہ کے بڑے پیارے دوست. تو جو اللہ کے بندے ہو جائیں, اللہ کے پیارے ہو جائیں نا, پھر اللہ ان کی ہر بات پوری کر دیتا ہے. اور ان کی آپ جب بڑے ہو جائیں گے تو سینگز بھی پڑھیے گا, ان کی پوئٹری بھی ہے بڑی پیاری. جی میں سنوں گا ضرور, اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو گیا. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. شیش میاں کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں نئی اسٹوری کے ساتھ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. کل آپ کے ساتھ نئے پروگرام میں ملیں گے اور مزے کی اسٹوری سنیں گے علامہ انکل کے ساتھ. اللہ حافظ علامہ انکل. اللہ حافظ.